اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ٹی وی آفیشیل کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنرل باجوہ ہی کیوں ضروری ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کے جواب کی تلاش میں ہر شخص ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کی سلیکشن پر۔ جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے بعد لیفٹیننٹ جنرل زبیر حیات، لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم احمد، لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال رمدے، لیفٹیننٹ جنرل مقصود احمد، لیفٹیننٹ جنرل نقیب اللہ خان، لیفٹیننٹ جنرل سید واجد الحسن، جبکہ ان کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ موجود تھے آرمی چیف بننے کی دوڑ میں۔ پھر سوچنے کی بات ہے کہ آخر ان تمام جنرل کے تجربے پر جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہی کیوں فوقیت دی گئی؟ یہ اوپر ذکر کیے گیا ہے جنرلز تجربے، صلاحیت، اہلیت اور اثر و رسوخ میں جنرل باجوہ سے کہیں زیادہ تھے۔ یہ اللہ کا کرم اور فیصلے تھے کہ جنرل راحیل شریف کی نظر ان کی 5 جنرلز کی بجائے اس جنرل پر پڑی جو سینیارٹی لسٹ میں 6 نمبر پر تھے، کہ جب یہی بات جنرل باجوہ سے ان کے آرمی چیف بننے سے کافی عرصے پہلے کہی گئی تھی کہ ہو سکتا ہے آپ اگلے آرمی چیف ہوں، جو جنرل باجوہ نے ایک کہکہا لگا کر کہا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو اسے فہرست میں ہی 6 نمبر پر ہوں، مجھ سے پہلے انتہائی سینئر اور تجربہ کار جنرلز موجود ہیں جن کی اہلیت، صلاحیت اور اثر و رسوخ مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ خیر، پھر وقت نے وہ بات سچ ثابت کر دی، اس پر کبھی الگ سے لکھوں گا انشاءاللہ۔ جنرل باجوہ کی ان سب میں سے ایک بڑی خاصیت یہ تھی کہ جنرل باجوہ کو بیک وقت مشرقی و مغربی سرحد کا کافی تجربہ ہے اور دونوں سرحدوں سے بہت اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں، جو کہ آپ کو وقت دکھا دے گا انشاءاللہ تعالی، اور اگر میری زندگی رہی تو انشاءاللہ اس حوالے سے سنی گئی ساری باتیں ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ضرور سامنے رکھوں گا، اور واللہ جو کچھ میں نے ان کے قریب ترین رہنے والے شخص سے سنا تھا واللہ ویسا ہی ہو رہا ہے، اور یہ شخص جنرل باجوہ ان کی کہی گئی بات پر بالکل پورے اتر رہے ہیں۔ خیر، اب بڑھتے ہیں اگلی بات پر۔ جنرل باجوہ کے خلاف چیخنے چلانے والے ایک بات بہت زور و شور سے عوام کے دماغوں سے بھرتے رہتے ہیں کہ کیا کوئی اور جنرل نہیں جو فوج میں کہ باجوہ ضروری ہیں، اور کوئی اس قابل نہیں ہے، اور اللہ جانے نہ سمجھ لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ ایک گھر بنانے کے لیے بھی نہ جب گھر کے لیے معمار کا انتخاب کیا جاتا ہے تو ایک گھر میں بھی ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اگر ایک کام تسلسل کے ساتھ جاری ہے تو ہم ایک ورکنگ ٹیم کو ہٹا کر دوسری کو لا کر کام شروع کروا دیں، وہ بھی عین کام کے درمیان میں۔ چاروں طرف سے گھرے ملک کو پھر سے سنبھالنے اور خون میں لت پت ملک کو دوبارہ سے پرامن بنانے اور ملک کے چپے چپے سے دہشت گردوں کو ختم کیا۔ بارڈر فنشنگ ہو رہی ہے، قبائلی علاقوں کو ترقی دینے اور دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کرنے میں اپنا کردار نبھایا۔ پی ٹی ایم جیسی دشمن کی کئی پراکسیز کو بہترین انداز سے ہینڈل کر کے ملک کو خانہ جنگی سے بچایا۔ اندرونی بیرونی حالات سدھر رہے ہیں، معیشت مشکل دور سے گزر کر دوبارہ بہتری کی جانب جانے لگی ہے، ملک سے گئے سرمایہ کار واپس آنے لگے ہیں، دنیا بھر میں پاکستان کا امیج زبردست ہو رہا ہے، دنیا پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے، دنیا بھر کی حکومتیں جن کے بھی پاکستان سے تعلقات ہیں جنرل صاحب کی امن پسند پالیسی سے خوش ہو کر پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کی ہر میدان میں خدمات ناقابل فراموش ہیں، کھیل کے میدان سے تعلیمی میدانوں اور مدرسہ ریفارم سے مسلکی اور مذہبی ہم آہنگی تک۔ اس وقت پاکستان کی سرحدوں پر بھی دشمن کسی بھی ہلچل کی امید پر بیٹھا ہے۔ جو گرفت باجوہ اینڈ ٹیم نے مضبوط کی ہے وہ اسے جاری رکھنا ہی دشمن کی موت اور مستحکم پاکستان کی جانب ایک قدم ہے۔ پہلی بار سویلین اور ملٹری تعلقات میں بہترین ہم آہنگی ہے جس سے پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہے۔ افغانستان امن عمل جاری ہے جس میں جنرل باجوہ کے کردار کو رد کرنا اس عمل کو ختم کرنے جیسا ہے۔ سعودیہ ایران حالات معمول پر لانے اور خاص الخاص کشمیر کے حوالے سے جاری ڈیولپمنٹ میں جنرل باجوہ کا کردار انتہائی اہم ترین ہے۔ جی ہاں، اہم ترین۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ چیزیں ایک غیر محسوس کن انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں، اور یہ اس شخص کی ہی بات کی عکاسی ہے جو انہوں نے جنرل باجوہ کی سلیکشن کے وقت کہی تھی۔ خیر، چند باتیں ایک باتوں کو پس پردہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو کشمیر، افغانستان اور ایشیا سے مشرقی وسطی تک جہاں بھی پاکستان کا کردار نظر آ رہا ہے اس میں جنرل باجوہ کا کردار بھی روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ چاہے پاکستان میں امن کی بات ہو یا عالمی امن کی بات ہو، جنرل باجوہ کے کردار کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔
जनरल तो सैकड़ों हैं मगर डॉक्टराइन बाजवा की है। तो मोहतरम अहबाब जो फरमा रहे हैं कि बाजवा जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मोहतरम तमाम जनरल बेशक पाक फौज की पॉलिसीज़ को जारी रखेंगे, लेकिन फिर से एक नई टीम, नई तब्दीलियां जो नए जहन से नई सोच पे काम करेगी तो पुराना एक चलता तसलसल मुतासर होगा। जो इस वक्त एक चैन चल रही है ये मुतासर होगी। तो बेहतर नहीं कि एक बेहतरीन टीम है जो काम कर रही है इसका तसलसल कायम रहे। नई टीम को हुकूमत के साथ तमाम मामलात को फिर से समझने और फिर से एक नया मोड़ देना इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। बाजवा सर के जाने से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत महसूस हो रही है वो कश्मीर इशू है, जिसका ढोल नहीं पीटा जा रहा है। मगर आखिर में एक बात उन दोस्तों के लिए जो फरमा रहे हैं कि जनरल राहील को एक्सटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो जनरल राहील को एक्सटेंशन लेने के लिए कहा गया था और बड़ा जोर देकर कहा गया था, लेकिन उन्होंने खुद इनकार किया। और क्यों इनकार किया ये भी मेरा आपसे वादा है, आपको ज़रूर बताऊंगा मुनासिब वक्त पर। जनरल राहील वाकई में बेहतरीन है, इनकी कमी आज भी महसूस होती है। वाकई वो एक्सटेंशन के मुस्तहिक थे लेकिन उन्होंने नहीं ली। लेकिन ये कहना कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन ज़रूरी नहीं, सिर्फ हुकूमत की मजबूरी है, ये बहुत गलत सोच है। जनरल राहील के बाद जैसे बिखरी चीज़ों को जनरल बाजवा ने संभाला, इनकी मिसाल कम ही मिलती है। जनरल बाजवा हुकूमत के लिए नहीं, पाकिस्तान और कश्मीर के लिए नागज़ीर हैं और अंदरूने खाना जंगी इन्हें इल्म है कि क्या कुछ मुतासिर हो सकता है। तो दोस्तों और भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।